یہ نام حسین اس لیے پسندیدہ ہے پوری دنیا کو. سب ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی اور اپنے گھرانے کی قربانی دی. تو ہر انسان یہ جانتا ہے ہماری انسانیت کو بچا لینے کے لیے اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی. تو میں نے اس لیے عرض کیا آپ سے کہ اگر آئیڈیل ہوتا ہے سامنے تو روحانی زندگی میں اس کا فائدہ نسل پتہ نسل پہنچتا ہے. اب یہ نہ سوچیے گا کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا. کون سی خاص بات کی کہیں؟ اے خاص بات، یہ خاص بات ہے کہ انسان انسانیت سے قریب رہتا ہے ایسی آئیڈیل شخصیتوں کو پا لینے کے بعد. صلوات محمد علیہ. کیونکہ وہی بس وہ بھی تھے جنہوں نے سب کچھ بٹایا، اور وہیں پہ یہ بھی ہے جو اتنی قربانیوں کے ساتھ. اور اس کی مثال یہ کہ اس وقت 1.5 کروڑ کے مجمع بلاسٹ ہو رہا ہے، اب کی بھی پورا مجمع وہی ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ برج کے اوپر ہوا اور کتنے لوگ دریا میں گر گئے، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو وہاں جاتے ہوئے ڈرے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، بلکہ ساری دنیا سے. میں 2 سال پہلے وہاں بلایا گیا تھا جشن کے سلسلے میں، لیکن میں نہیں جا سکا تھا اس لیے کہ معلوم ہے کہ ساری دنیا کی فلائٹس کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اس وقت. تو وہاں ساری دنیا سے، امریکہ، کینیڈا، ناردرن امریکہ، ہر جگہ سے، یورپ، ہر جگہ سے انسان ہو، پورے ہندوستان اور پاکستان میں ایران. یہ کیوں پہنچتے ہیں؟ اور میں اگر اس پر اور ابھی آپ کے سامنے اور ضرور شاید آپ کے سامنے بات کر سکوں گا، اور جتنا کہ نام حسین علامت ہے اس بات کی کہ جو انسان اس سے محبت رکھے گا وہ کبھی ظالم نہیں بن سکتا. بس یاد رکھنا کہ جہاں جہاں بھی اسلام کے نام پر ظلم نظر آ جائے سمجھ لینا اس کو شاید امام حسین سے واقفیت ہی نہیں. اور اسی لیے ہم اور آپ ان تاریخوں میں جمع ہوتے ہیں، اندازہ کریں کہ جس نے اپنے پورے بھرے گھر کو اس طرح نشان کر دیا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی دنیا کو وہ اپنا مشن بتلانا نہیں بھولے. میں کبھی کبھی عرصہ کرتا ہوں میں کتنا ہی مشن پر مضبوطی سے گامزن رہنے کی بات کروں. جناب میں علوی صاحب کیا مجلس پڑھنے آ رہا ہوں، حکیمت تو پڑھ کے رہوں گا، کوئی آفت کوئی طوفان جو روک نہیں سکتا، دنیا کی باتیں کروں. لیکن میں آ رہا ہوتا اور راستے بہت تیز بارش کے کیچڑ یا پانی کو جو رک جاتا، بعد میں معذرتیں کرتا آپ لوگوں سے، بھائی یہ ہو گیا نہیں آ سکا، معاذ اللہ بلا تشبیہ آپ سے درس کرتا ہوں. یہ انسان کسی بھی مشن پر ہو، اس پر اگر مشکلات سامنے پیش ہو جائیں اور اس پر گامزن رہ جانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس پر گامزن رہ جائے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ کربلا کیوں آئے ہیں، اور جب آ چکے ہیں تو اس مشن کو کس طرح پیش کیا گیا ہے، اور جب پیش کیا گیا ہے تو صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کتنی قربانیاں دی ہیں. اچھا اتنی قربانیاں دے لینے کے بعد اب میں سب دنیا سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آخر وقت تک واجب ہے کہ وہ شخصیت اپنے مشن کو دنیا کے سامنے پیش کرے؟ کیونکہ پہلے تو خود پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور اس شخص کی پیاس کا تو دنیا کیا اندازہ کر سکتی ہے جس کے سامنے اس کی کوئی عزیز کی لاش رکھی ہوئی ہو، حلق میں کاٹا پڑ جاتا ہے. اور اگر وہ تیز دھوپ میں کھڑا ہو تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور اسی پیاس کی حالت میں اگر وہ مشقت اور محنت کا کام کر رہا ہو. یہاں سب جمع ہے، کسی نے لکھا میں وہ آپ کے ساتھ نقل کر رہا ہوں کہ سب کچھ جمع ہے. عاشور کا وہ دن کا آفتاب کا تپتا جلتا وہ سہرا ہے، اس میں میرا آپ کا مظلوم امام ہے. صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے عزیزوں کی لاشیں، اور آخر میں تو ایک 6 مہینے کے بچے کی لاش. کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ لیکن 6 مہینے کے بچے کی لاش لائی جا رہی ہے، 18 برس کے جوان کو میدان میں بھیجا جا رہا ہے. بات کیا ہے؟ 18 برس کے جوان کو جب میدان میں بھیجا تب بھی ایک ہی جملہ ہے، ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک گھٹنا بلند ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا، خدایا تو گواہ رہنا، میں نے تیرے راستے میں کس کو بھیج دیا، تیری راہ میں نے کسے بھیجا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہم اشہد،
خدایا گواہ رہنا، جو 18 برس کے جوان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ وہاں جا رہا ہے جہاں سوائے تلواروں، تیروں، نیزوں اور جان کے دشمنوں کا کوئی نہیں ہے، میرا یہ بچہ جا تو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہی واپس آئے گا۔ اور وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے خدایا گواہ رہنا۔ اور جب وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لاتا ہے تو لانے کے بعد میرا وہ آقا مظلوم آقا جب خیموں کے قریب پہنچتا ہے تو 7 مرتبہ آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم 18 برس کے جوان کو بھیجا تو اللہ کو یاد کیا، اور 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لائے تو اللہ کو یاد کیا۔ اب یہ پیغام دنیا کو بتلانے کے لیے کہ ہم کسی منزل پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ اور اس لیے جب مشن کو مکمل کرنے کا انداز کیا ہے کہ جب آخر وقت اب کوئی نہیں ہے وقت امام، اور اگر فوج یزید کو سامنے روک کر کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ کہنا ہے تم لوگ سے، آواز دی گئی نقاروں کو آواز بڑھا دو، ان کی آواز کوئی نہ سنے۔ جب چوٹ بڑھا دی گئی نقاروں پر تو اس وقت میں ہاتھ اٹھایا، اور یہ اعجاز امام ہے، ہاتھ اٹھا کر ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ پر اتنا بڑا پرتل انفاس اور سگر ندی اجراس عالم یہ ہوا کہ جس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، جانوروں کے گلوں میں پڑی گھنٹیوں کی آواز خاموش ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا میں نے نانا کے دین میں کوئی تغیر کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ یہ مشن کی کمپلیٹ کرنے کی بات ہے۔ ایسے عالم میں بھی 3 دن کی پیاس، لاشیں اٹھانا، جسم پر زخم، اور اب کوئی نہیں رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر فرمائے دیکھو میرا بچہ تم نے مار دیا، تم نے میرے بچوں کو قتل کر دیا، یہ سب کہنے کے بجائے کیا میں نے نانا کے دین میں کوئی تغیر کیا ہے؟ یہ آواز خاموش کر کے سب کچھ دی گئی کہ تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں یہ پہچان لیں کہ حسین اس عظیم مشن کو لے کے کربلا تک آئے تھے کہ جس کی اچھائی قیامت تک لوگوں کے دل و دماغ میں باقی رہ جائے۔ اس سے بڑھ کر آئیڈیل شخصیت کیا ہوگی جس نے یہ قربانیاں دے کر بھی اپنے نانا کے دین کی گواہی حاصل کر لی، اور سب کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جو دین حسین چاہتے تھے وہ باقی ہے، اور آج تک باقی ہے، اور اس لیے باقی ہے کہ اتنی قربانیاں دے کر بھی اس سے پوچھا گیا بتلاؤ کیا میں نے کوئی تغیر کیا، کیا تبدیلی کر دی؟ جب خاموشی ہے چاروں طرف، آواز تو ایک ہی آئی کہ اگر صبح تک بھی کھڑے سوال کرتے رہے تو ہمارے پاس جواب نہ ہوگا، چلو چاروں طرف سے بڑھ کر حملہ کرو۔ جب ہر طرف سے فوجیں امڑی تب میرے امام نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، اور اب آپ نے فرمایا تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد میں آپ نے جنگ فرمائی ہے، اور بس میں اس کے آگے نہیں اتناز کروں گا کہ ایک بہن ہے جو خیمے سے نکل کے ٹیلے پر آتی ہے، ٹیلے سے جا کر خیمے میں پہنچتی ہے، کبھی بچوں کو بیمار کو تسلی دیتی ہے، کبھی آ کر ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی پر نظر ڈالتی ہے۔ صاحبہ نے مقابل آپ کے ثبوت میں اپنی تقریر کا کر دوں کہ آخر میں لکھا انہوں نے صاحبہ نے مقاتل نے کیسے سمجھا زینب نے کہ ان کا بھائی اب اس عالم میں ہے تو اس کے گلے پر چھری ہے، میرے بھائی کے گلے پر خنجر ہے، یہ زینب نے کیسے پہچانا؟ تو لکھنے والے نے لکھا صرف اتنی بات تھی کہ صبح سے زینب اپنے بھائی کی یہ عادت دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی مقتل کی طرف جاتا تھا تو امام فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب وہ مقتل سے آواز دیتا تھا مولا مدد کو آئیے، میرا آخری سلام قبول کیجیے، تو سب امام کی زبان پر آتا تھا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ زینب ٹیلے پر آئی، مقتل کی طرف دیکھ رہی ہیں، فوجوں کے ہجوم میں میرا بھائی کہاں گم ہے کہ اتنے میں سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ زینب کے کانوں تک آواز آئی بسم اللہ و باللہ، زینب نے پہچان لیا یہ میرے بھائی کی آواز ہے، ہو نہ ہو گلے پر خنجر ہے، زور سے عادت سے واقف تھی تو دوڑتی ہوئے خیمے کی طرف چلی کہ جا کر اپنی بیویوں کو بچوں کو خبر دے دیں کہ ہاں آقا دنیا سے میرا بھائی رخصت ہونے والا ہے۔ کہ زمین زلزلے میں آئی، آسمان پر سیاہ آندھی شروع ہوئی، آواز بلند ہوئی اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ ذبح الحسین۔ محمد والے دلی شریف مقاصد جو مریض ان کے مطابق جو کسی فکر و تردد و پریشانی اس سے نجات فرما۔ خدا کرتے محمد والے محمد ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گزشتگان کے اعمال کو قبول فرما، انہیں جوار معصومی میں لگا عطا فرما، ہمیں زندگی کے آخری ساتھ تک راہ محبت ثابت قدم میں ضرور اندر کر